اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وأوفوا بعہدی اوفی بعہدکم وإیای فارہبون۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 30 آیت نمبر 40۔ یا بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب علیہ السلام، اذکروا یاد کرو، نعمتی التی میرے انعامات کو، انعمت علیکم جو میں نے تم پر کیے ہیں، وأوفوا بعہدی اور میرے عہد کو پورا کرو، اوف بعہدکم میں تمہاری عہد کو پورا کروں گا، وإیای اور خاص مجھ سے، فارہبون تم ڈرو۔ یہاں سے دوسرا مضمون وہ شروع ہو رہا ہے جس کو خطابات بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ خطاب عامہ کے بعد یا ایھا الناس اعبدوا وہ خطاب عام تھا، اس کے بعد اب خاص خطاب کا ذکر ہے جو بنی اسرائیل کو ہے۔ یا دوسرا ربط علماء مفسرین اس طرح بیان کرتے ہیں کہ خلافت آدم علیہ السلام، اس کے ذکر کے بعد اب خلافت اس کی اولاد کا ذکر ہے کہ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کے بعد ان کی اولاد، ان کو بھی خلافت اور زمین میں وہ حکمرانی دی تھی، جیسے بنی اسرائیل۔ یا بنی اسرائیل اس طرح کا خطاب اور ندا قرآن کریم میں 4 دفعہ استعمال ہوا ہے۔ یا بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب علیہ السلام کے۔ بنی، ابن، بنون، یہ تمام الفاظ مترادف ہے، اولاد کو کہتے ہیں۔ اسرائیل یہ یعقوب علیہ السلام کا نام ہے۔ بعض مفسرین کے مطابق یہ سریانی زبان کا لفظ ہے، اور بعض کے نزد یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے، اور معنی اس کا یہ ہے، اسر بمعنی بندہ اور عبد، اور ایل بمعنی اللہ۔ تو اصل میں یہ ہے، اس اسرائیل کا مطلب بمعنی عبد اللہ، اللہ کے بندے۔ تو یہاں پر یا بنی اسرائیل سے مراد یا بنی یعقوب ہے، جو یعقوب علیہ السلام کا نام ہے، یا مراد یا بنی عبد اللہ ہے۔ پھر یہاں پر یا بنی یعقوب، یعقوب علیہ السلام کا اصل نام ذکر نہیں ہوا، یا بنی یعقوب۔ اشارہ ہے مفسرین کے مطابق کہ اس میں یہ فائدہ ہے کہ اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو وہ ایک قسم کی تنبیہ دی ہے اور اشارہ کیا ہے کہ تمہارے باپ یعقوب علیہ السلام نے خالص اللہ رب العزت کی بندگی کی تھی، وہ اللہ کا بندہ تھا، عبادت گزار بندہ تھا۔ تم بھی صرف اللہ رب العزت کی بندگی کرو،
اور اس کے اطاعت گزار بندے اور عباد بن جاؤ۔ تو اس لیے یا بنی اسرائیل سے خطاب کیا اور یا بنی یعقوب سے خطاب نہیں کیا۔ امام قرطبی رحمہ اللہ اس نے فائدہ بیان کیا ہے کہ بنی اسرائیل کو کہا گیا ہے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی، کہ میرے انعامات کو یاد کرو، اور ہماری امت کو اللہ رب العزت نے فرمایا ہے فاذکرونی اذکرکم، کہ اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یاد کرو میں تم کو یاد کروں گا۔ تو ہماری امت کی فضیلت وہ بنی اسرائیل سے اس لحاظ سے بھی افضل ہے کہ بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ کے انعامات کو یاد کر کے اللہ کا شکر ادا کرتے تھے، اور اس امت کی فضیلت یہ ہے کہ وہ ڈائریکٹ اللہ رب العزت کو یاد کر کے ہی اس کا شکر ادا کرتے ہیں، اس کے ذکر سے اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اذکرو یہ ذکر سے ماخوذ ہے۔ ابو حیان رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ ذکر اور ذکر بکسر الزال اور بضم الزال دونوں یہ مستعمل ہے، اور امام کسائی رحمہ اللہ نے پھر فرق کیا ہے کہ ذکر بکسر الزال جب آ جائے تو یہ ذکر باللسان، ذکر بالقلب مراد ہوگی، اور جب ذکر آ جائے تو وہ ذکر باللسان مراد ہوگی۔ بعض نے بالعکس اس کا قول کیا ہے، اور بعض نے دونوں الفاظ کو مترادف قرار دیا ہے کہ ذکر اور ذکر دونوں ہی لسانی، ذکر قلبی اور ذکر لسانی دونوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اس میں کوئی فرق وہ نہیں ہے۔ اذکرو تو یہ امر ہے بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ کے انعامات کا شکر ادا کرنے کا، اور طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے انعامات کو یاد کرو بار بار تاکہ تم ان کے شاکر بندے بن جاؤ۔ نعمتی تمام اس کی اضافت اللہ رب العزت نے اپنی طرف کی ہے، حالانکہ تمام انعامات اللہ ہی کی طرف سے ہوتے ہیں۔ پھر یہاں پر کیوں اللہ رب العزت نے نعمت کی اضافت اپنی طرف کی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو کہتے ہیں اضافت تشریفی، یعنی خاص انعامات جو اللہ رب العزت نے خاص بنی اسرائیل پہ کیے ہیں، تو یہ اضافت تشریفی ہے، عظمت کے لیے، اہمیت کے لیے، بنی اسرائیل کو تنبیہ دینے کے لیے اس کی اضافت اپنی طرف کی ہے۔ پھر اس نعمتی اس کے مصداق میں اختلاف ہے کہ نعمتی کے مصداقات کیا ہے۔ تو ایک قول مفسرین کا یہ ہے کہ اس سے مراد نزول تورات ہے، جو بہت بڑی نعمت تھی بنی اسرائیل پر کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو تورات جیسی عظیم کتاب دی تھی، اور ایک ہی وقت میں وہ نازل ہوئی تھی، موسیٰ علیہ السلام کو طور پر دی گئی تھی۔ تو نعمتی سے مراد وہ تورات کی نعمت ہے، اور بعض مفسرین نے کہا ہے کہ نہیں، اس میں عموم ہے، تمام انعامات مراد ہے جو بنی اسرائیل کے اسلاف اور اجداد پر ہوئے تھے، وہ تمام مراد ہے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ نجات فرعون کی ہلاکت، اس کی غلامی سے، اس کی ظلم سے نجات، وہ نعمت مراد ہے جو بہت بڑی عظیم نعمت تھی ان بنی اسرائیل پر، کہ اس ظالم سے اللہ رب العزت نے ان کو وہ نجات دلائی تھی۔ پھر انعامات کی کچھ اقسام ہوتی ہیں۔ ایک وہ انعام ہوتا ہے جو بذات اللہ کی طرف سے انسان کو دیا جائے، مثال کے طور پر انسان کی پیدائش یہ ایک نعمت ہے، رزق دینا یہ ایک نعمت ہے جو بذات اللہ کی طرف سے ملتی ہے، تو اس میں صرف اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا ہوتا ہے۔ اور دوسری قسم وہ ہے
جو بالواسطہ اللہ رب العزت کسی بندے کو عطا کرے، کسی دوسرے مخلوق کے ذریعے سے، دوسرے انسان کے واسطے، دوسرے انسان کے ذریعے سے کوئی نعمت آپ کو اللہ رب العزت عطا کرے، کوئی آپ کے ساتھ احسان کرے، آپ کے ساتھ کوئی اچھا معاملہ کرے، آپ کو کوئی فائدہ دے، کوئی نفع دے، تو وہ نعمت اصل میں اللہ رب العزت کی طرف سے ہوتی ہے، مگر بواسطے انسان یا بواسطے دوسرے مخلوقات ہوتی ہے۔ تو اس میں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں بھی اولاً اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا ہوتا ہے، اور پھر انسان کا شکر، جس کے ذریعے سے وہ انعام ہوا ہے، اس کا شکر ادا کرنا ہوگا، اس کا شکریہ ادا کرنا ہوگا۔ اللہ کا شکر اولاً اس لیے ادا کرو گے کیونکہ اصل منعم اللہ تعالیٰ ہے، وہی اصل انعام کرتا ہے تم پر۔ امام ابن کا رازی رحمہ اللہ نے تفسیر کبیر میں کہا ہے کہ انعامات انسان کو طاعات کی وجہ سے ملتی ہے، جتنے انسان کی طاعت، عبادت، اللہ تعالیٰ کی تابعداری وہ زیادہ ہوگی، اس پر انعامات بھی زیادہ ہوں گے۔ پھر یہاں پر ایک سوال نقل کیا ہے مفسرین نے کہ اللہ تعالیٰ کے انعامات وہ تو غیر متناہی ہیں، اللہ تعالیٰ کے بہت سے لاتعداد انعامات ہیں، ان گنت انعامات ہیں، ان کی کوئی انتہا ہی نہیں۔ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم اللہ تعالیٰ کے انعامات کی گنت کرنا شروع کر دو تو آپ گن بھی نہیں سکتے، تو ان غیر متناہی انعامات کو کیسے یاد کر سکتے ہیں لوگ؟ تو اللہ تعالیٰ کے انعامات وہ غیر متناہی ہیں، اور غیر متناہی کو یاد کرنا وہ ناممکن ہے، تو کیسے اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اذکروا نعمتی، میرے انعامات کو یاد کرو؟ تو اس کا جواب مفسرین نے مختلف طریقوں سے دیا ہے۔ ایک جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے انعامات غیر متناہی ہیں باعتبار جزیات، کہ اللہ تعالیٰ کے انعامات کی جزیات بہت زیادہ ہیں، باعتبار اجناس اللہ تعالیٰ کے انعامات وہ متناہی ہیں، یہ بڑے بڑے انعامات ہیں، پھر اس کی چھوٹی چھوٹی اجناسیں ہیں، تو ان اجناس کو یاد کرنا وہ ناممکن ہے، وہ غیر متناہی ہے، ان کی جزیات کو یاد کرنا وہ غیر متناہی ہے، جبکہ اجناس کو یاد کرنا وہ متناہی ہے اور وہ ممکن ہے۔ اور دوسرا جواب یہ ہے کہ یہاں پر ذکر سے مراد ذکر اجمالی ہے، نہ کہ ذکر تفصیلی ہے۔ اجمالاً ان تمام کو یاد کر لیں، ذہن میں لا دیں، نہ کہ ذکر تفصیلی ہے۔ تو اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، جو میں نے کیے ہیں تم پر، وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، اور پورے کرو میرے عہد کو، اوف بعہدکم، میں تمہاری عہد کو پورا کروں گا۔ اوفوا بعہدی، اس کے مصداق میں بھی اقوال ہے، یا تو اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہے کہ بنی اسرائیل سے یہ وعدہ لیا گیا تھا کہ آخری نبی آئے گا، اس پر آپ نے ایمان لانا ہے، تو اس سے مراد وہ عہد ہے اور وہ وعدہ ہے۔ اور امام قرطبی رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ نہیں، اس میں بھی وہ عموم ہے، تمام عہد جو بنی اسرائیل سے لیے گئے تھے، توحید کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، وہ تمام عہد وہ مراد ہے۔ اوفی بعہدکم وایای فرہبون، اور خاص مجھ سے ہی ڈرو۔ فرہبون مفسرین معنی کرتے ہیں اے من نزول العذاب، ڈرو میرے عذاب سے، نقض العہد سے، نقض میثاق سے، ایسا نہ ہو کہ میرا عذاب تم پر وہ نازل ہو جائے، اس لیے میرے عذاب کے نزول سے تمہیں ڈرنا چاہیے۔ یا فرہبون من نقض العہد، وعدہ توڑنے اس سے ڈرو، نقض العہد مت کرو۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور خاص مجھ سے ہی ڈرو۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ، اور ایمان لاؤ بما انزلت، جو انعامات، بما انزلت جو میں نے نازل کیا ہے، مصدقا لما جو تصدیق کرنے والا ہے اس چیز کی، معکم جو تمہارے پاس ہے،
ولا تکونوا اور تم نہ ہو اول کافر بھی اول منکر اور کافر اس قرآن کے، ولا تشتروا اور تم نہ بیچو بآیاتی میرے آیاتوں کو ثمنا قلیلا تھوڑے سے پیسوں سے، وإیایا فاتقون اور خاص مجھ سے ہی ڈرو، وآمنوا بما انزلت دعوی توحید کے بعد اب ان کو دعوت ہے ایمان بالقرآن کی طرف کہ قرآن پر بھی تم ایمان لاؤ، کیونکہ بنی اسرائیل پر یہ لازم تھا اور ان سے وعدہ لیا گیا تھا کہ آخری کتاب اور آخری رسول پر تمہیں ایمان لانا ہے۔ اس آیت میں فائدہ یہ ہے کہ اس آیت میں 2 اوامر ذکر ہوئے ہیں اور 2 نواہی ذکر ہوئے ہیں۔ اوامر یہ ہے وآمنوا بما انزلت، ایمان لاؤ اس چیز پر جو میں نے نازل کیا ہے، جس سے مراد قرآن ہے، وہی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اور دوسرا وإیایا فاتقون اور خاص مجھ سے ڈرو، یہ بھی امر ہے، اور 2 نہیں ہے ولا تکونوا اول کافر بھی اور ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، یہ 2 اوامر اور 2 نواہی اس آیات میں ذکر ہوئی ہے۔ وآمنوا بما انزلت، ایمان لاؤ اس چیز پر جو میں نے نازل کیا ہے، اس سے مراد قرآن ہے، مصدقا لما معکم، مصدقا یہ تاکید کے لیے ذکر کیا گیا ہے، یعنی یہ قرآن تمہارے کتاب تورات کے خلاف نہیں ہے، اس پر ایمان تم کو لانا چاہیے، کیونکہ یہ تمہارے کتابوں کی تائید کر رہا ہے، اس کی حمایت کر رہا ہے، تو یہ تاکید کے لیے لایا گیا ہے۔ اور یہ تصدیق اور مصدق کا مطلب یہ ہے کہ یہ قرآن تمہاری کتاب تورات کی تصدیق کر رہا ہے، کیونکہ تورات میں ذکر تھا کہ قرآن آئے گا، قرآن نازل ہوگا آخری نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، تورات میں یہ اخبار تھی، تو اب جب قرآن نازل ہوا تو اس سے تورات کی اس بات کی اخبار کی وہ تصدیق ہو گئی کہ تورات میں وہ بات سچ لکھی گئی تھی کہ قرآن نازل ہوگا۔ یا مصدقا لما معکم بمانے موافق ہے کہ یہ اس قرآن پر ایمان لاؤ، کیونکہ یہ قرآن تمہاری کتاب کے موافق ہے، اصول میں، توحید میں، عقیدے میں یہ قرآن تمہاری کتاب کے موافق ہے، تو اس پر ایمان لاؤ، یہ تو تمہاری موافق کتاب ہے۔ پھر سوال اول کافر ولا تکونوا اول کافر به، یہاں پر سوال یہ ہے، مفسرین نے نقل کیا ہے کہ ولا تکونوا اول کافر به، تم مت ہونا اول کافر اس قرآن پر، یا اس کی اول تم انکار مت کرنا۔ سوال یہ ہے کہ اول کافر اور اول مشرکین، اول منکرین وہ تو مشرکین تھے اس قرآن کریم میں پر، تو یہاں پر یہود کو کیوں اول کافرین کہا گیا ہے؟ اول منکر تھے، مشرکین مکہ تھے۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کیا اول کفر وہ حرام ہے لیکن ثانین کفر وہ جائز ہے؟ کہ اللہ نے کہا ہے کہ اول کافر مت بنو، تو ثانین کیا جائز ہوگا؟ جواب اس کا یہ ہے کہ اول کافر کا مطلب یہ ہے کہ اول کافر من اہل الکتاب، تم سب سے پہلے کافر اہل کتاب میں سے مت بنو، نصارہ میں سے اور دوسرے اہل کتاب میں سے تم پہلے کافر اور انکار اس قرآن کا مت کرنا۔ یہاں پر مثل کا لفظ یہ وہ مقدر ہے کہ مثل اول الکافر، کہ تم اول کافر مشرکین کی طرح اس کا انکار مت کرنا، جیسے مشرکین نے اس کا انکار کیا ہے، وہ تو جاہل لوگ تھے، وہ تو ان پڑھ لوگ تھے، لیکن تم تو علماء ہو، تم ان کی اقتداء کیوں کر رہے ہو؟ تم ان کی طرح انکار کیوں کر رہے ہو؟ تم کو انکار نہیں کرنا چاہیے ان مشرکین کی طرح۔ اور یا اول کافر سے مراد یہ ہے کہ تم کفر میں امامت مت کرنا، سربراہی مت کرنا کفر کی، کیونکہ تم علماء ہو، تم کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے۔ اگر تم اس قرآن اس کا کفر کرو گے، اس کا انکار کرو گے، تو دوسرے لوگ تمہاری وہ اقتداء کریں گے، لہٰذا تمہیں اول کفر نہیں کرنا چاہیے اس قرآن پر۔ ولا تشتروا بآیاتی، اور تم نہ بیچو میرے آیاتوں کو ثمنا قلیلا، تھوڑی رقم اور تھوڑے پیسوں کے ساتھ۔
समनन कलीला, समनन कलीलन से यहाँ मुराद मुतलक अवज़ है। समन से मुराद सिर्फ पैसे नहीं है, समन से मुराद इज़्ज़त भी है, सरदारी और सरबराही भी है। कि बहुत से लोग कुरान के ज़रिए से, किताबुल्लाह के ज़रिए से वो अपनी सरबराही चाहते हैं, वो अपनी एक किस्म की लोगों पर हुकूमत कायम करना चाहते हैं, वो इज़्ज़त चाहते हैं लोगों से कुरान और किताबुल्लाह के ज़रिए से। और बहुत से लोग पैसे भी कमा रहे हैं किताबुल्लाह के ज़रिए से मुख्तलिफ़ तरीक़ों से। तो बनी इसराइल को भी मना किया गया था कि तुमने भी न इस आयात के ज़रिए से अपनी इज़्ज़त कमानी है, ना कोई पैसा कमाना है। बिआयाती वला तश्तरू बिआयाती, आयाती ए बिकितमान आयाती वला तश्तरू बिकितमान आयाती, मेरे आयात को मत छुपाओ, उनका कितमान मत करो। क्योंकि बनी इसराइल में ये मरज़ था। आगे इसकी तफसील वो आएगी कि वो आयात वो वही उसके कितमान में बहुत मशहूर थे। कितमान किताबुल्लाह का कितमान हक़ उनमें मौजूद था। और या बेकुफ्र आयाती, तो अबुल आलिया रहमहुल्लाह वो फरमाते हैं बितालीम आयाती, कि तालीम पर पैसे मत लेना। तौरात कुरान ये अगर सिखाना हो तो इसको पैसों के ज़रिए से मत सिखाना, इसकी तालीम पर तुम इवज़ मत लेना। लेकिन ये हुक्म फिर ख़ास होगा बनी इसराइल तक, क्योंकि बनी इसराइल को हुक्म था कि यब्न आदम अल्लिम मजानन कमा उल्लिमत मजाना, ए आदम अलैहिस्सलाम की औलाद, तुम मुफ्त लोगों को ये किताब तौरात किताबुल्लाह ये सिखाना जैसे तुमको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुफ्त सिखाया है। तो हमारी उम्मत में फिर तालीम पर वाइवज़ और पैसा लेना ये जायज़ है, लेकिन बनी इसराइल के हक़ में ये हराम था। वला वइया फत्तकून, और ख़ास मुझसे डरो। वला तलबिसुल हक़्क़, और तुम खल्त मल्त मत करो हक़ को बिलबातिल, बातिल के साथ। व तक्तुमुल हक़्क़, और हक़ को मत छुपाओ। व अंतुम तालमून, इस हाल में कि तुम जानते हो। वला तलबिसुल हक़्क़, ये दोनों अब असबाब है इज़लाल के, कि ये लोगों को गुमराह कर रहे थे इस तरीक़ों के ज़रिए से कि तलबीस करते थे, हक़ को खल्त मल्त कर देते थे और आयात को छुपा देते थे। तो अब इनकी इज़लाल का बयान है और उससे मना है कि लोगों की इज़लाल मत करो, लोगों को गुमराह मत करो कितमान हक़ और तलबीस के ज़रिए से। वला तलबिसुल हक़्क़, तलबीस कहते हैं खल्त मल्त करना। तो इनका तरीक़ा ये था कि तलबीस हक़ को खल्त मल्त करके पेश करना ये छोटे उलमा के साथ करते थे। जो बड़े उलमा इन बनी इसराइल कहते हैं, तो वो छोटे उलमा जो ज़्यादा न समझते थे, उनको उनकी इल्म में गहराई न होती थी, तो वो आयात को खल्त मल्त करके वो पेश करते थे ताकि वो सही मफ़हूम उसका समझ न सकें। और जो आवाम थे उनको आयात, वो आयात जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का ज़िक्र था, कुरान का ज़िक्र था, तो वो उनकी कितमान करते थे। आवाम को बिल्कुल इस तरह की आयात वो दिखाते ही नहीं थे, उनको ज़ाहिर ही नहीं करते थे। तो इसीलिए ये दो अमराज इनमें मौजूद थी, तलबीस और कितमान। वला तलबिसुल हक़्क़ बिल बातिल, और खल्त मल्त मत करो बातिल को हक़ को बातिल के साथ। व तक्तुमुल हक़्क़, और ना छुपाओ हक़ को, कितमान उसकी मत करो। व अंतुम तालमून, इस हाल में कि तुम जानते हो और इल्म रखते हो। व अक़ीमुस्सलाता, और नमाज कायम करो। व आतु ज़काता, और ज़कात अदा करो। वरकऊ, और रुको करो। मअर राकिईन, रुको करने वालों के साथ। अब नहीं के बाद, इनके गलत सिफ़ात के मना करने के बाद, कबाइह से मना के बाद, अब इस्तिकामत और हिफाजत ईमान के असबाब ज़िक्र कर रहा है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनको अब अमर बिल मारूफ़ कर रहा है नही अनिल मुनकर के बाद। तख़लिया के बाद तख़लिया का वो हुक्म है कि इश्तिरा बि आयात मत करो और इस तरह के तलबीस
یہ نہ کرو کتمان حق مت کرو تو کیا کرو، بلکہ اس کے مقابل میں نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو۔ اس کی تلقین ہے جو حفاظت اور استقامت کے اسباب ہیں۔ صلاۃ اور اقامت اس کی تشریح گزر چکی تھی، زکوٰۃ کی گزر چکی تھی۔ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع یہ خاص ذکر کیا، اللہ رب العزت نے اس کا امر خاص کیا۔ یہ اس وجہ سے کہ بنی اسرائیل انہوں نے اس رکوع کو برباد کر دیا تھا، اس کو وہ اہمیت نہ دیتے تھے، اور رکوع کی وہ اصل جو شکل تھی اس کو وہ بگاڑ گئے تھے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے رکوع کو خاص ذکر کیا کہ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، نہیں، رکوع کو صحیح طریقے سے وہ ادا کرو۔ تو یہ دلیل ہے کہ یہ رکوع ان کی عبادت میں بھی رکوع ایک رکن تھا، جیسے ہماری عبادت میں رکوع ایک رکن ہے، تو اس لیے یہ امر اور خاص ان کو ہوا ہے رکوع کے بارے میں۔ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ، آیا تم حکم کرتے ہو لوگوں کو، بالبر، نیکی کی، وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، اور خود کو بھول گئے ہو، وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، اور حال یہ ہے کہ تم کتاب پڑھتے بھی ہو، أَفَلَا تَعْقِلُونَ، آیا پس تم عقل نہیں رکھتے۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ، اس آیت میں ان کو زجر اور توبیخ دی گئی ہے ان کی ایک اور قباحت پر، اور وہ قباحت یہ تھی کہ یہ دوسروں کو نیکیوں کا حکم کرتے تھے لیکن خود نیکی نہیں کرتے تھے۔ وَأَنْتُمْ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ، تم لوگوں کو نیکی کا حکم کرتے ہو، وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، نسیان سے اللہ رب العزت نے تعبیر کی کہ تم اپنے آپ کو بھول گئے ہو، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ خود عمل نہیں کرتے، خود نیکی نہیں کرتے، جس میں ان کی نفس کی وہ فلاح ہے، اس کی نفس کی اصلاح ہے، تو خود نیکی نہ کرنا ایسا ہے جیسے اپنے آپ کو اپنے نفس کو ہی یہ بھول گئے ہیں، کیونکہ اس کی اصلاح نہیں کر رہے، اپنے نفس کو یہ برباد کر رہے ہیں، اس کو بھول گئے ہیں۔ اور اس وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، اس کے بارے میں ایک حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور واقعہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ایک یہودی بچے کی عیادت کے لیے گئے تھے، وہ بیمار تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار پرسی کے لیے گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دعوت دی اسلام کی اور ایمان کی، تو ساتھ میں اس کا باپ والد وہ بھی کھڑا تھا اور ساتھ بیٹھا تھا، تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت ایمان دی اس لڑکے کو، تو اس لڑکے نے اپنے باپ کی طرف دیکھا اور اشارہ کیا ایک قسم کا کہ کیا حکم، میں کیا کروں، تو اس باپ نے اس کو سر ہلا کے بتایا کہ اے بیٹے اطیع ابا القاسم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لو۔ اب دیکھو خود نہیں مان رہا، اس کا باپ خود ایمان نہیں لا رہا، لیکن بیٹے کو کہہ رہا ہے کہ اطیع ابا القاسم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانو۔ تو دوسروں کو نیکیوں کی تلقین کرتے تھے لیکن خود نیکی نہیں کرتے تھے۔ اور شاعر بھی کہتا ہے کہ غیر تقی یأمر الناس بالتقى طبیب یداوی الناس والنفس مریض، کہ غیر تقی ایک بندہ خود متقی نہ ہو اور یأمر الناس بالتقى اور دوسروں کو وہ تقوی کی تلقین کر رہا ہو اور امر کر رہا ہو، تو اس کی مثال ایسی ہے طبیب یداوی الناس والنفس مریض، کہ وہ خود تو حکیم ہے، لوگوں کا علاج کر رہا ہے، لیکن حکیم خود ہی بیمار ہے، خود اپنی علاج نہیں کروا رہا لیکن دوسرے کی وہ علاج وہ کروا رہا ہے۔ اور دوسری شاعر نے کہا ہے کہ لا تنہا عن خلق وتأتی مثلہ عار علیک اذا فعلت عظیم، کہ یہ تو بہت بڑی شرم کی بات ہے کہ تو لوگوں کو تو منع کر رہا ہے گناہوں سے لیکن خود وہ گناہ کر رہا ہے۔ تو یہ قباحت بنی اسرائیل کی تھی کہ وہ خود
نیکی نہیں کرتے تھے لیکن دوسروں کو وہ نیکیوں کی تلقین کرتے تھے. سورہ صف میں بھی ہے لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ. وہ ایسی اچھی اچھی باتیں کرتے تھے لیکن خود اس پر عمل نہیں کرتے تھے. اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ آیا تم امر کرتے ہو لوگوں کو بالبر نیکی پر وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ اور اپنے آپ کو بھول گئے ہو وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ اور حال یہ ہے کہ تم کتاب پڑھتے بھی ہو. وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ تتلون یہ تلاوت سے ماخوذ ہے, تلوے سے ماخوذ ہے, پیچھے کسی کے جانے کو, کسی کے پیچھے چل پڑھنے کو, اس کو کہتے ہیں تلوہ اور تلاوت. اور قرآنی آیات کو بھی پڑھنے سے لوگ ایک دوسرے کے بعد اس کو پڑھتے ہیں, تو اس لیے تلاوت کو تلاوت کہتے ہیں کہ ایک آیت دوسرے تلاوت کے پیچھے وہ پڑھی جاتی ہے, اس لیے اس کو تلاوت وہ کہتے ہیں. تو اس سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ قرآن کی آیات میں اس میں ایک خاص ترتیب ہے. یہ تمام آیات ترتیب کے ساتھ نازل ہوئے ہیں, ترتیب کے ساتھ اس کو رکھا گیا ہے, ترتیب کے ساتھ اس کو پڑھنا ہوگا اور اس کی تلاوت کرنی ہوگی. بعض متکلمین نے انکار کیا ہے کہ نہیں, قرآن کریم کی آیات میں اس میں کوئی ترتیب نہیں ہے, یہ ترتیب وہ ترتیب کے قائل نہیں تھے بلکہ قرآن کریم میں وہ ترتیب نہیں مانتے تھے. عرب کہتے ہیں ناقۃ متل, وہ اونٹنی جس کے پیچھے اس کا بچڑا اس کا جو بچہ ہے وہ اس کے پیچھے چل رہا ہو, تو اس اونٹنی کو کہتے ہیں ناقۃ متل. اے یتبعھا ولدھا کہ اس کا بچڑا اس کے پیچھے پیچھے چل رہا ہو, تو یہ تلوے سے ماخوذ ہے. وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ اس حال میں کہ تم کتاب اس کی تلاوت کرتے ہو, وہ پڑھتے ہو, یہ جملہ حالیہ ہے اس حال میں. وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ آیا تم عقل نہیں رکھتے. أَفَلَا تَعْقِلُونَ یہاں پر بعض مفسرین نے کہا ہے کہ اصل میں یہاں پر قلب ہوا ہے, اور قلب اس طرح ہوا ہے کہ یہ حمزہ جو ہے یہ تعقلون پر داخل ہے. اتعقلون اصل میں اس طرح ہے, لیکن درمیان میں فا آ گئی تھی, تو اس فا کی ذریعے سے اس حمزے کو آگے لایا گیا ہے, کیونکہ حمزہ جو ہے وہ صدارت کلام مانگتا ہے, وہ کلام کے اول میں اس کو ذکر کرنا ہوگا, تو اس لیے اس کو فا سے مقدم ذکر کیا گیا ہے. اور اس میں وہ تو آیت میں پھر تقدیم اور تاخیر ہے. افلا تعقلون اس میں تقدیم اور تاخیر ہے. اور یہ مفسرین نے کہا ہے کہ افلا تعقلون یہ حمزہ تعجیب کے لیے لایا گیا ہے, تعجب کے لیے لایا گیا ہے, کہ تمہاری اس حالت سے تعجب ہے کہ یہ کیسی دعوت تم کر رہے ہو کہ اپنی اصلاح نہیں کر رہے اور دوسروں کی اصلاح کرتے ہو. کیونکہ دعوت میں تو مقصود یہ ہے کہ انسان دوسروں کے ساتھ احسان کرے. دعوت کا مقصد یہ ہوتا ہے دوسروں کے ساتھ احسان کرنا, ان کو خیر کی باتیں بتانا, ان کو خیر کی طرف راغب کرنا, یہ ان کے ساتھ ایک قسم کا احسان ہے. تو مقصد یہ ہوا کہ آپ دوسروں کے ساتھ احسان کر رہے ہو لیکن خود اپنے آپ سے احسان نہیں کر رہے, خود خیر کے کام نہیں کر رہے, خود کو بھول گئے ہوں. دوسروں کے ساتھ احسان کر رہے ہو لیکن اپنے آپ سے احسان نہیں کر رہے. دوسرا اس میں پھر دوسرا فائدہ مفسرین نے یہ بیان کیا ہے کہ یہاں جمع بین المتناقضین آئی ہے اس آیت میں, کہ وعظ کا مطلب یہ ہے کہ تم کسی کو دعوت کرتے ہو, وعظ کرتے ہو, نصیحت کرتے ہو, اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ گناہ سے خود کو بچائے, وہ غلط کام نہ کرے, اس سے خود کو بچائے, لیکن خود ہی تم وہ کام کر رہے ہو. تو یہ تو جمع بین المتناقضین آ گئی کہ دوسروں کو گناہوں سے بچاتے ہو, دوسروں کو گناہ کرنے سے منع کرتے ہو اور خود وہ گناہ کرتے ہو, تو یہ تو جمع بین المتناقضین آ گئی, تم نے نقیضین اس سے جمع کر دی. اور تیسرا فائدہ مفسرین نے یہ بیان کیا ہے کہ واعظ اور وعظ اس کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ دوسروں پر اثر کرے. آپ نصیحت کرتے ہو دوسرے لوگوں کو, یہ اس لیے تاکہ وہ اس پر اثر انداز ہو,
لیکن جب خود گناہ کرتے ہو تو آپ کی نصیحت دوسرے لوگوں پر اثر انداز نہیں ہوگی۔ تو ایک طرف کوشش کر رہے ہو وعظ کے ذریعے سے کہ لوگوں پر آپ کی وعظ اثر کرے، خود گناہ کر رہے ہو تو اس کا مقصد یہ ہے اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ کی وعظ اور نصیحت وہ لوگوں پر اثر نہیں کرے گی، تو پھر ہی آپ نے جمع بین المتناقضین کی، پھر نقیضین اور ضدین کو آپ نے جمع کیا، اثر اور غیر اثر کو۔ تو اس لیے افلا تعقلون، یہ تو بہت تعجب کی بات ہے، تم عقل نہیں رکھتے، یہ محال کام کرتے ہو، جمع بین المتناقضین اور ضدین کرتے ہو، کیونکہ جمع بین المتناقضین اور ضدین یہ محال کام ہے، اور عقل مند انسان اور دانا انسان، ہوشیار انسان وہ محال کام نہیں کرتا، لیکن تم محال کام کر رہے ہو تو تم میں کوئی عقل نہیں ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا قول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ کسر ظہری رجلان، دو قسم کے لوگوں نے میری کمر کو توڑ دیا ہے، جب میں دو قسم کے لوگوں کو دیکھتا ہوں تو اس سے میری کمر وہ ٹوٹ جاتی ہے بہت غم اور پریشانی کی وجہ سے۔ ایک اس عالم کو جب وہ خود گناہ کر رہا ہو، عالم دین ہے، دوسروں کو دعوت دے رہا ہے لیکن خود گناہ میں بھی مبتلا ہے، اور دوسرا جو جاہل ہے لیکن لوگوں کو دعوت دے رہا ہے، وعظ کر رہا ہے، نصیحت کر رہا ہے، وہ دعوت میں مشغول ہے، تو ان دو لوگوں کو دیکھنے سے میری کمر وہ ٹوٹ جاتی ہے بہت غم اور پریشانی سے۔ عالم ہے، لوگوں کو دعوت دے رہا ہے، واعظ اور واعظ ہے، نصیحت کر رہا ہے، لیکن خود گناہگار ہے، خود گناہ میں مبتلا ہے، اور جاہل ہے لیکن وہ دین کی دعوت کر رہا ہے، کیونکہ اس سے خطا کی بہت بڑی گنجائش ہے کہ اس سے خطا وہ واقع ہو جائے۔ افلا تعقلون، آیا تم عقل نہیں رکھتے؟ تو ایک قول یہ ہوا کہ اس میں تقدیم اور تاخیر ہے اور قلب ہوا ہے اس میں افلا تعقلون میں، لیکن زمخشری کے مطابق وہ کہتا ہے کہ نہیں، آیت اصل اپنی اصل جگہ میں ہے، اس میں کوئی وہ قلب نہیں ہوئی، کوئی تقدیم اور تاخیر آیت میں نہیں ہوئی، لیکن یہاں پر صرف تقدیر ہے، تو وہ یہاں پر تقدیر نکالتے ہیں، زمخشری تقدیر کے قائل ہے اور دوسرے مفسرین وہ یہاں پر تقدیم اور تاخیر کے قائل ہے، اور زمخشری وہ دلیل یہ پیش کر رہا ہے کہ تقدیم اور تاخیر، اس سے تقدیر وہ افضل ہے کہ کلام اللہ میں تقدیر نکالا جائے اور اس سے اس کا معنی وہ واضح کر دیا جائے، یہ افضل بات ہے، بجائے اس کے کہ آپ آیت میں تقدیم اور تاخیر کر دو، اس کی ترتیب کو آپ الٹ دو، تو یہ افضل بات نہیں ہے۔ افلا تعقلون، آیا تم عقل نہیں رکھتے؟ تعقلون یہ عقل سے ماخوذ ہے، عقل کہتے ہیں الادراک المانع من الخطا، وہ ادراک انسان ایسی ادراک کرے کہ جس سے وہ خطا سے محفوظ ہو، یعنی یہ آپ کو خطائی سے روکتی ہے، یہ عقل، یہ ایک ایسا مادہ ہے اور ایک ایسی قوت ہے انسان میں کہ یہ آپ کو ہمیشہ خطا ہی سے وہ روکے گی، اور عقل کے بھی بمعنی علم بھی وہ استعمال ہوا ہے۔ پھر عقل بعض علماء اور اصولیین کے مطابق یہ جوہر ہے، عقل جوہر ہے، اور بعض کے نزد یہ روح کی ایک قوت ہے، اللہ تعالیٰ نے روح میں بس ایک قوت ڈال رکھی ہے جس سے وہ ادراک اور منع خطا سے کرتی ہے، اور بعض علماء یہاں پر آیت کا معنی اور مقصد اس طرح بیان کرتے ہیں، افلا تعقلون، تو وہ معنی کرتے ہیں افلا تمنعون انفسکم، تو وہ عقل کا معنی وہ منع پر کرتے ہیں، کیونکہ عقل کی تعریف میں منع وہ متضمن ہے منع کے لیے، تو اس لیے وہ معنی کرتے ہیں افلا تمنعون انفسکم، آیا تم اپنے آپ کو منع نہیں کرتے ان قبیح کاموں کے کرنے سے، اور بعض مفسرین وہ مصدری معنی کے قائل ہے، وہ یہاں پر معنی کرتے ہیں افلا عقل لکم، افلا تعقلون، افلا عقل لکم، تم میں کوئی عقل نہیں ہے،
اور تقدیر اور حذف نکالو گے ذیمخشری کے قول کے مطابق تو پھر عبارت وہ اس طرح ہو جائے گی افلا تعقلون عاقبت امرکم، افلا تعقلون عاقبت امرکم، آیا تم اپنے کام کی، اپنے اس فعل کی، اس کی عاقبت اور آخری انجام اس کو نہیں سمجھتے کہ تمہارے اس فعل اور کام کا آخری عاقبت اور انجام وہ کیسا ہوگا، کہ لوگوں کو نیکیوں کی تلقین کرتے ہو اور خود وہ نیکی نہیں کرتے۔ تو اس آیت میں پھر بعض لوگوں نے آیت سے استدلال کیا ہے اور دلیل پکڑا ہے کہ گناہگار وہ دعوت نہیں کر سکتا، جو خود گناہ میں مبتلا ہو تو وہ دعوت نہیں کرے گا، کیونکہ اللہ نے ذم بیان کی ہے ایسے لوگوں کی۔ لیکن مفسرین کے مطابق، علماء کے مطابق یہ استدلال اور یہ دلیل صحیح نہیں ہے۔ اگر انسان خود بھی گناہ میں مبتلا ہو تو اس کے لیے بھی جائز ہے کہ وہ دوسروں کو گناہ سے وہ منع کر لے، کیونکہ انسان پر دو چیزیں لازم ہیں، ایک دعوت انسان پر لازم ہے کہ وہ دعوت کرے گا دین اللہ کی، اور دوسری وہ خود گناہ سے خود کو بچائے گا۔ اب اگر وہ گناہ بھی کر رہا ہے اور دعوت بھی نہیں کر رہا تو یہ دو برائیوں میں مبتلا ہو جائے گا، اور اگر گناہ کر رہا ہے لیکن ساتھ میں دعوت بھی کر رہا ہے تو ایک سے وہ بچ جائے گا۔ تو اس لیے اگر کوئی گناہ میں مبتلا ہو تو اس کو بھی دعوت کرنی چاہیے۔ افلا تعقلون، آیا تم میں عقل نہیں ہے؟ ابراہیم نخعی رحمہ اللہ اس کا قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ انی لاکرہ، کہ میں دعوت تین باتوں کی وجہ سے نہیں کر رہا، تین آیات کی وجہ سے، کہ تین آیات ہیں کہ جس کی وجہ سے میں دعوت، وعظ اور نصیحت لوگوں کو نہیں کر رہا۔ اس میں سے ایک آیت یہ ہے کہ اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، کہ یہ آیت مجھے دعوت کرنے سے روکتی ہے، اور دوسرا وہ آیت ہے کہ لم تقولون ما لا تفعلون، سورہ صف کی آیات ہے۔ افلا تعقلون، آیا تم عقل نہیں رکھتے؟ واستعینوا بالصبر والصلاة، واستعینوا، مدد مانگو اللہ سے، بالصبر، صبر کے ذریعے سے، والصلاة، اور نماز کے ذریعے سے، وإنها، اور یقیناً یہ صبر یا یہ صلاۃ یا یہ دونوں، یہاں پر تین معنی بنتے ہیں، لکبیرۃ، یہ بہت گراں ہیں، یہ کام بہت گراں ہے، بہت مشکل ہے یہ صلاۃ اور صبر، الا علی الخاشعین، اور مشکل نہیں ہے مگر علی الخاشعین، تواضع، خشوع اور عاجزی کرنے والوں پر وہ مشکل نہیں ہے۔ واستعینوا بالصبر والصلاۃ، اس کو ماقبل پر عطف کیا گیا ہے، اور اس آیت کا مقصد یہ ہے کہ جب انسان پر مصیبت آ جائے تو مصیبت کے وقت انسان کو صبر کرنی چاہیے، اور سلف صبر کے بارے میں کہتے ہیں کہ الصبر ساکن لکل عمل، صبر یہ تمام اعمال کی وہ اصل ہے اور بنیاد ہے، کہ انسان صبر نہ کر سکتا ہو تو وہ کوئی عمل بھی دین کا کوئی عمل اس پر قائم نہیں رہ سکتا، کیونکہ دین کے تمام اعمال وہ صبر کے محتاج ہیں۔ واستعینوا بالصبر والصلاۃ، اور اس آیت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بنی اسرائیل وہ صبر اور نماز اس کی اہمیت کے قائل تھے، ان کو معلوم تھا کہ یہ صبر اور نماز یہ بہت اہم عبادات ہے، یہ بہت عظیم اعمال ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے ان کو صبر اور نماز کی تلقین کی ہے۔ واستعینوا، یہ استعانت سے ماخوذ ہے، استعانت کہتے ہیں طلب المعونہ اور طلب العون، کسی دوسرے انسان سے وہ مدد طلب کرنا، اس سے مدد مانگنا، اس کو کہتے ہیں استعانت۔ اور الصبر، صبر کہتے ہیں لغت میں، صبر کہتے ہیں منع کو، کہ انسان کسی چیز سے منع ہو جائے، حبس، روکنے کے معنی پر بھی صبر استعمال ہوا ہے قرآن کریم میں، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ، سورہ کہف میں استعمال ہوا ہے،
حبس کے معنی پر بھی، منع کے معنی پر بھی استعمال ہوا ہے، شدت اور قوت کے معنی پر بھی صبر استعمال ہوا ہے۔ اور جو صابر آدمی ہوتا ہے، جو صبر کرنے والا ہوتا ہے، اس میں بھی بہت روحانی اور معنوی قوت ہوتی ہے اور شدت ہوتی ہے اس میں، کیونکہ یہ صبر ہر کسی کے بس کا کام نہیں ہے۔ جو صابر آدمی ہوگا تو یہ دلیل ہوگی کہ وہ بہت ہی قوت والا آدمی ہے، باطنی قوت اس میں بہت زیادہ ہے۔ تو صبر یہ قوت اور شدت کے معنی پر بھی استعمال ہوا ہے۔ اور چوتھا معنی صبر کا ہے وہ کڑوا پن۔ تو یہ چار معانی صبر کے لیے استعمال ہوئی ہے۔ کڑوا معنی اس کے بارے میں وہ شعر بھی ہے کہ الصبر مر مثل اسمہ ولکن عواقبہ احلی من العسل، کہ صبر اپنے نام کی طرح یہ بہت ہی کڑوا ہے۔ جیسے صبر کے اس لفظ میں کڑوا پن ہے، تو اسی طرح اس صبر کے فعل میں بھی کڑوا پن ہے، کہ انسان صبر کرنے میں بہت ہی مشقت اس کو اٹھانی پڑتی ہے، بہت ہی وہ کڑواہٹ وہ محسوس کرے گا۔ تو الصبر مر مثل اسمہ ولکن عواقبہ احلی من العسل، لیکن صبر کا جو انجام ہے اور آخری نتیجہ ہے اور آخری عاقبت ہے وہ احلی من العسل، وہ پھر شہد سے بھی بہت میٹھی ہے اور میٹھا ہے، کیونکہ اس کا انجام بہت ہی خوبصورت ہوتا ہے، بہت ہی افضل ہوتا ہے، بہت ہی اچھا ہوتا ہے۔ اصطلاح میں صبر کہتے ہیں، عدۃ الصابرین میں شیخ الاسلام رحمہ اللہ نے تعریف کی ہے، بہت سے علماء نے بھی صبر کی تعریف اصطلاحاً وہ کی ہے، التباعد عن المخالفات والسکون عند تجرع غصص البلیہ واظہار الغناء مع علول الفقر فی ساحات المعیشہ، کہ التباعد عن المخالفات والسکون عند تجرع غصص البلیہ، کہ اپنے آپ کو مخالفت سے، اس سے بچانا، اس سے دور کرنا، اللہ تعالیٰ کی نواہی سے، اس کے محرمات سے، اس سے خود کو بچانا۔ اور سکون اس وقت جب آپ پر بہت مصائب کو آپ گونڈ کر پی رہے ہو، اس کو ہڑپ کر رہے ہو، اس وقت میں بھی آپ میں بہت سکون ہو، آپ پر مصائب ہو، تکالیف ہو، لیکن آپ پریشان زیادہ نہیں ہوتے، آپ کا حوصلہ وہ قائم رہتا ہے۔ تو اس وقت تکلیف کے وقت بھی، مصیبت کے وقت میں بھی آپ میں سکون ہوا۔ اظہار الغنا، جب آپ پر فقر ہو، آپ پر بہت ہی غربت ہو، اس وقت بھی آپ اظہار غنا کرتے ہو، اپنے آپ کو مالدار، لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو غنی اور دولت مند ظاہر کرتے ہو، تو اس کو کہتے ہیں وہ صبر۔ دوسرے مفسرین نے صبر اس کی تفصیل ذکر کی ہے کہ الثبات علی احکام الکتاب والسنہ، کتاب اور سنت کے احکام پر ثبات اور ثابت قدمی، اس کو کہتے ہیں صبر۔ اور دوسرے مفسرین نے کہا ہے کہ شجاعت النفس، نفس کی بہادری کو صبر کہتے ہیں، کہ آپ کی نفس میں بہادری ہو۔ اور یا دوسرے مفسرین نے کہا ہے کہ تقدیر پر اعتراض نہ کرنے کو صبر کہتے ہیں، کہ جو اللہ رب العزت نے تقدیر میں لکھ دی ہے آپ کے لیے، آپ اس پر راضی ہو، اس پر آپ کو کوئی اعتراض نہ ہو، اس کو کہتے ہیں صبر۔ کتنی ہی بری حالات آپ پر آ جائے، کتنی ہی آپ تکالیف میں پھنس جائے، مصائب آپ پر آ جائے، لیکن آپ کوئی اعتراض، کوئی گلہ اور شکوہ نہ کرے، تو اس کو کہتے ہیں وہ صبر۔ اور یہ انبیاء، صالحین اور اولیاء، یہ ان کی صبر ہے، ان کی سب سے بڑی صفت وہ صبر ہے۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، تو مدد مانگو بالصبر، صبر کے ذریعے سے، والصلاۃ اور نماز کے ذریعے سے۔ پھر قرآن کریم میں صبر یہ مختلف طریقوں سے استعمال ہوا ہے۔ صبر مذموم، غلط صبر کرنا، یہ بھی قرآن کریم میں استعمال ہوا ہے صبر مذموم کے معنی پر۔ صبر ممدوح، صبر عن المعاصی، انتظار کے معنی پر بھی صبر قرآن کریم میں استعمال ہوا ہے۔ امر قرآن کریم میں صبر پر ہوا ہے،
اور صبر کے بہت ساری اجر اور ثواب وہ قرآن کریم میں ذکر ہوا ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، معیت اللہ کا ذکر ہے صبر کرنے والوں کے لیے بحساب، بغیر حساب اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو اجر بغیر حساب دیتا ہے۔ اور دوسرے فوائد اور اجر اور ثواب وہ ذکر ہوئے ہیں قرآن کریم میں صبر کے بارے میں۔ پھر صبر دو قسم ہے، ایک صبر وہ ہے اختیار بدنی اور دوسری صبر ہے صبر نفسانی۔ اور پھر یہ دونوں دو قسم ہے، صبر اختیاری اور صبر اضطراری۔ اول کی مثال کے طور پر صبر بدنی ہو اور اختیاری بھی ہو۔ مثال کے طور پر انسان مشقت والے کام کرے، مشکل کام کرے، مشقت والے محنت والے کام، تو یہ صبر، اس پر صبر کرنا یہ کہتے ہیں صبر بدنی۔ اختیاری یہ آپ کے اختیار میں ہے کہ وہ کام کرے یا نہ کرے، اور آپ کے بدن سے متعلق ہے، جسم سے متعلق ہے۔ اور دوسرا صبر بدنی لیکن اضطراری، آپ کے بدن پر کوئی تکلیف، کوئی بیماری وہ آ جائے اور اس پر آپ صبر کرو، تو یہ کہتے ہیں صبر بدنی اور اضطراری ہے، کیونکہ بیماری کی حالت میں اب صبر آپ کو کرنا ہی پڑے گا، مجبوراً آپ کو صبر کرنی پڑے گی، تو اس کو کہتے ہیں صبر بدنی اضطراری۔ اور تیسری قسم وہ صبر نفسانی اختیاری، کہ نفس سے آپ کے متعلق وہ صبر ہو، اختیاری ہو۔ مثال کے طور پر آپ شرعاً اور عقلاً کبائر سے خود کو بچاتے ہو، گناہوں سے خود کو بچاتے ہو، گناہ سے صبر کرتے ہو، تو یہ اب صبر ہوا، صبر نفسانی ہے اور اختیاری ہے۔ آپ نے اپنے نفس کو بچایا ہے، اس نفس سے آپ نے صبر کی ہے، اس کے ذریعے سے صبر ہوا، اور اختیاری ہے، یہ آپ کے اختیار میں ہے، چاہو تو وہ گناہ کر بھی سکتے ہو، لیکن آپ نے اپنے نفس کو وہ بچایا ہوا ہے۔ اور چوتھا ہے صبر نفسانی اضطراری، کہ مجبوراً آپ کو صبر کرنا پڑے۔ مثال کے طور پر آپ کے خواہشات کے درمیان کوئی حائل، کوئی مانع وہ واقع ہو جائے، آپ کوئی گناہ کرنا چاہتے ہو لیکن آپ کو موقع نہیں مل رہا، آپ کو گناہ کرنے کے اسباب ہی نہیں مل رہے، تو اب مجبوراً ہی آپ کو صبر کرنا پڑے گا، تو یہ کہتے ہیں صبر نفسانی اور اضطراری، تو آپ مجبوراً ہی پھر صبر کرنے پر مجبور ہو جاؤ گے۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مدد مانگو اللہ سے بالصبر، صبر کے ذریعے سے، والصلاۃ اور نماز کے ذریعے سے۔ یہاں پر استعینوا بالصبر والصلاۃ، اس کے مصداقات مفسرین نے مختلف بیان کیے ہیں، اور اس کی تفسیر یہ ہے کہ استقیموا بالصبر والصلاۃ، یعنی صبر اور استقامت اس کی پابندی کرو، ہمیشہ صبر کیا کرو اور نماز پڑھا کرو۔ اور دوسرا یہ ہے کہ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ سے مقصد یہ ہے کہ امتثال مأمورات و اجتناب المنہیات، اللہ نے جو امر کیا ہے اس کو پورا کرو، اور جس سے منع کیا ہے اس سے اجتناب کرو۔ اور وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ کا تیسرا معنی یہ، اور مصداق تفسیر یہ بیان کی ہے مفسرین نے، کہ اظہار حق، اس میں اللہ تعالیٰ سے مدد حاصل کرو، دعوت میں، حق بیان کرنے میں، اس سے جو تکالیف آپ پر آئے گی تو اس سے اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ سے اس پر استعانت اور مدد وہ حاصل کرو۔ الصلاۃ اس کی تشریح وہ گزر چکی تھی۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، اور یقیناً یہ کام بہت مشکل ہے، إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، مگر خشوع اور عاجزی کرنے والوں پر وہ مشکل نہیں ہے۔ انہا، اس کی ضمیر کے مرجع میں اختلاف ہے کہ یہ ضمیر کس کی طرف راجع ہے، تو مختلف اقوال مفسرین نے وہ ذکر کی ہیں۔ اولاً قول یہ ہے کہ انہا کی ضمیر یہ الصلاۃ کو راجع ہے، کیونکہ اصل مرجع میں وہ قرب ہوتا ہے، جو قریب ہوتا ہے ضمیر اسی کی طرف آپ کو راجع کرنا ہوتا ہے، تو یہاں پر وہ انہا اس کے قریب الصلاۃ ہے، تو یہ نماز کو وہ راجع ہے۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ یہ استعینوا کو راجع ہے، استعانت کو راجع ہے، کہ یہ استعانت، مدد مانگنا، یہ مشکل کام ہے،
یہ ہر کسی کے بس کا کام یہ نہیں ہے. تو استعانت کو راجح ہیں. جو مصدر ہے استعینوا میں جو موجود ہے، استعینوا سے وہ معلوم ہوتا ہے کہ استعانت کو یہ راجح ہے. اور تیسرا قول یہ ہے کہ اجابت الرسول کو یہ راجح ہوا ہے. اجابت رسول کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجابت کرو. یہ کہاں سے معلوم ہو رہا ہے؟ یہ ضمناً ذکر ہے الصلاۃ میں، کیونکہ الصلاۃ یہ دعوت رسول ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ نماز کی دعوت دیتا تھا، وہ نماز کی تلقین کرتا تھا. تو یہ الصلاۃ لفظ متضمن ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے لیے. تو پھر یہ اجابت رسول کو راجح ہے کہ اجابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی اجابت کرنا، اس کو ماننا، اس پر ایمان لانا، یہ مشکل کام ہے. اور چوتھا قول یہ ہے کہ یہ عبادت کو راجح ہے. وَإِنَّهَا یہ ضمیر عبادت کو راجح ہے. جو صبر اور نماز، یہ صبر اور نماز الصلاۃ یہ عبادت ہے نا، تو اب انہا ضمیر یہ عبادت کو راجح ہے، صبر اور صلاۃ اس کے لیے متضمن ہے. اور چوتھا قول یہ ہے کہ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ یہ انہا ضمیر کعبہ کو راجح ہے، کہ کعبہ کو منہ کر کے نماز پڑھنا یہ کام اور یہ فعل مشکل ہے یہود پر. یہ یہود پر اس لیے مشکل تھا، یہ بعد میں آئے گی، کہ یہود کا قبلہ وہ بیت المقدس تھا، وہ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے تھے. تو اب کعبے کی طرف جب حکم ہوا کہ اس کی طرف نماز پڑھو، تو یہ حکم اس کو ماننا یہود پر یہ بہت گراں گزرا، بہت ہی مشکل گزرا. اب کعبہ کہاں سے معلوم ہو رہا ہے؟ وہ لفظ الصلاۃ سے معلوم ہو رہا ہے، جس پر دال اور قرینہ لفظ الصلاۃ ہے. اور یا افضل قول یہ ہے کہ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ یہ ضمیر صبر اور صلاۃ دونوں کو راجح ہے. اور کبھی کبھی مفرد ضمیر وہ تثنیہ اور جمع کو راجح ہو سکتی ہے. اور قاعدہ یہ ہے، اس کے لیے ایک قاعدہ مفسرین نے بیان کیا ہے کہ جب دو اشیاء ذکر ہو جائے، ایک مذکر ہو اور ایک مؤنث ہو، تو اس کے لیے آپ ضمیر واحد مؤنث کی راجح کرو گے. دو چیزیں ذکر ہو جائے، ایک مذکر اور ایک مؤنث، تو اس کے لیے آپ ضمیر واحد مؤنث کی راجح کرو گے. یہاں پر الصبر مذکر ذکر ہوا ہے اور الصلاۃ یہ لفظ مؤنث ہے. تو اب ان دونوں کو ان دونوں کو یہ انہا ضمیر واحد مؤنث کی راجح ہوئی ہے، اور یہ کلام عرب میں جائز ہے. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ یقیناً یہ تو معنی ہے، تین معنی میں نے ابتدا میں کیے تھے. وَإِنَّهَا یہ نماز پڑھنا یہ مشکل کام ہے، یا وَإِنَّهَا یہ صبر کرنا یہ مشکل کام ہے، اور یا دونوں کو وَإِنَّهَا یہ صبر اور صلاۃ دونوں یہ افعال لَكَبِيرَةٌ یہ مشکل ہے، إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ مگر عاجزی کرنے والوں پر نہیں. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ یہ کبرہ سے ماخوذ ہے بمعنی ثقل، کہ یہ بہت ہی ثقل ہے، یہ کام بہت ہی ثقیل ہے، بہت ہی مشکل ہے، بہت ہی گراں ہے، تو یہ کبیرہ. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ یہ استثناء مفرغہ ہے. استثناء مفرغ کا مقصد یہ ہے کہ اصل میں عبارت اس طرح ہے کہ إِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ عَلَى كُلِّ أَحَدٍ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، تو وہ مستثنى منہ وہ حذف ہوا ہے یہاں پر کہ إِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ عَلَى كُلِّ أَحَدٍ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ کہ یہ کام ہر کسی پر وہ مشکل اور گراں ہے، إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ مگر صرف خشوع کرنے والے ان پر یہ کام مشکل وہ نہیں ہے، ان پر وہ یہ کام ثقیل نہیں ہے. خاشعین یہ خشوع سے ماخوذ ہے، اور خشوع وہ کہتے ہیں اللین والسہولہ، نرمی کو اور سہولت کو کہتے ہیں خشوع. اور یا دوسرا معنی ہے استکانت اور تذلل، اپنے آپ کو ذلیل کرنا کسی کے سامنے، تذلل اس کو کہتے ہیں خشوع. اور ایک ہے خضوع، خضوع وہ بدن کی صفت ہے، جسم کی صفت ہے، اور خشوع یہ دل کی صفت ہے، یہ باطنی صفت ہے. پھر بعض علماء کہتے ہیں کہ خشوع
یہ اگرچہ دل کی صفت ہیں، یہ قلب اس کی صفت ہے، لیکن اس کے آثار جسم پر اور بدن پر وہ ظاہر ہوتے ہیں کہ آپ کے دل میں اگر خشوع ہو تو اس کے آثار آپ کے جسم، اعضاء، ہاتھ، پیر اس میں بھی نظر آئیں گے، آپ کے جسم میں اس کا اظہار ہوگا۔ الا علی الخاشعین۔ امام قرطبی رحمہ اللہ وہ خشوع کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ ایک دلی کیفیت ہے، ایک باطنی کیفیت ہے، لیکن اس سے سکون اور تواضع وہ انسان کے تمام جسم پر نظر آتی ہے۔ الا علی الخاشعین۔ امام قتادہ رحمہ اللہ وہ کہتے ہیں کہ خشوع یہ اصل میں دل میں ہوتی ہے، اور پھر نماز میں خشوع یہ ہے کہ انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی ہیبت ہو، اس کے عذاب کا خوف ہو، اور انسان ارکان نماز کے وہ صحیح طریقے سے، سنت کے طریقے سے ادا کرتا ہو، اور موضع السجود سجدے کی طرف وہ نظر اس کی موضع السجود پر ہو، سجدے کی جگہ پر اس کی نظر ہو، تو اس کو کہتے ہیں خشوع فی الصلاۃ۔ اور زجاج اس نے فرمایا ہے کہ خشوع کہتے ہیں الذی یرا اثر الذل والخشوع علیہ۔ خاشع وہ انسان ہے جس پر آثار ذلت اور خشوع وہ نظر آ رہے ہو، اس کو کہتے ہیں خاشع۔ اور ابراہیم نخعی رحمہ اللہ اس کا قول ہے کہ خشوع یہ نہیں ہے کہ انسان پٹے پرانے کپڑے پہن لے، خود کو ملنگ ظاہر کرے، اور وہ میلے کا چیلے سے کپڑے پہن کر خود کو بہت ہی خاشع سمجھے، بلکہ یہ خشوع یہ ہے کہ انسان اس میں تکبر نہ ہو، اس میں فخر نہ ہو، اور وہ دوسرے انسانوں سے، دوسرے مسلمانوں سے اپنے آپ کو کمتر اور کمزور سمجھے، اس کو کہتے ہیں خشوع۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نے ایک لڑکے کو دیکھا کہ وہ اپنا سر نیچے کر کے چل رہا تھا، جوان لڑکا تھا لیکن سر ایسے نیچے کر کے اور بہت ہی وہ اپنے ایک قسم کی خشوع میں چل رہا تھا۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو ایک چابک ماری اور کہا کہ یا غلام، کیا تم بیمار ہو؟ تم پر کوئی بیماری ہے؟ تو اس نے کہا کہ نہیں۔ تو اس نے کہا کہ پھر یوں ایسا سر جھکا کے چل کیوں رہے ہو؟ ارفع راسک، اپنے سر کو اونچا کرو۔ اور یہ خشوع جو ہے نا، یہ انسان کے جسم سے تعلق نہیں رکھتی کہ آپ نے سر نیچے کیا ہوا ہے اور سر جھکایا ہوا ہے اور ایسے چل رہے ہو، نہیں۔ اس نے کہا یہ خشوع جو ہے نا یہ دل کی صفت ہے۔ آپ کو مست چاک اور چوبن اور اس کے ساتھ وہ کیا کہتے ہیں جو ذرا چستی کے ساتھ آپ کو چلنا چاہیے۔ خشوع یہ اس کا نام نہیں ہے۔ یہ صوفیہ نے خشوع کی ایک الگ ہی خود ہی سے تعریف بنا رکھی ہے کہ آپ کے حالت ہی کچھ ایسی ہو اور بہت ہی خشوع ہو اور اس طرح کی، اور آپ نے وہ ماتا بھی اور ساری کیفیت آپ نے تبدیل کی ہوئی ہو اور سر جھکا ہوا ہوگا، تو یہ صوفیہ کی خشوع ہے۔ اصل میں خشوع یہ دل کی صفت ہے۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ اس نے خشوع کی تعریف کی ہے کہ قیام القلب بین یدی رب بالخضوع اور والجبلۃ علیہ، کہ اپنے آپ کو، اپنے دل کو اللہ کے سامنے آپ رکھ دو، اپنے دل کو اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھ دینا، اس کو کہتے ہیں خشوع، کہ آپ کی توجہ ساری اللہ تعالیٰ کی معرفت، اللہ تعالیٰ کی عظمت، اس میں آپ کی توجہ ہو، اللہ تعالیٰ کی ذات سے آپ کو خوف و خشیت ہو، اس کو کہتے ہیں وہ خشوع۔ تو یہ خشوع یہ دل کی صفت ہے۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ اور حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اول ما يرفع من هذه الامه الخشوع، کہ اول میری امت سے اٹھائی جائے گی تو وہ خشوع اٹھائی جائے گی، کہ انسانوں میں خشوع ختم ہو جائے گی، فخر اور غرور و تکبر آ جائے گا، نماز ان کے خشوع سے خالی ہوں گے، نماز پڑھتے ہوں گے لیکن ان میں کوئی خشوع اور عاجزی اور توجہ وہ نہیں ہوگی۔ اور عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا قول ہے کہ یوشک اللہ ترى فی المسجد الجامع الخاشع، کہ ایسا زمانہ آئے گا، یوشک اللہ ترى فی المسجد الجامع الخاشع، کہ ایک بہت بڑی مسجد جامع ہوگی،
بہت بڑی اس کی عمارت ہوگی، اس میں ٹائلیں لگی ہوگی، اس کی تزئین اور آرائش ہوگی، اور وہ ہو تو ہی اس کی اعلیٰ قسم کے اس میں انتظامات ہوں گے، بہت سی سینکڑوں ہزاروں لوگ اس میں پڑھتے ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ فی المسجد الجامع الخاشع، لیکن آپ کو ایک ہی بندہ اس میں خاشع اور خشوع والا نہیں ملے گا۔ نمازی بہت اس میں ہوں گے، لیکن خاشع وہ ایک ہی آپ کو اس میں سے نہیں ملے گا۔ اور یہ آج کل ہمارے زمانے کی حالت ہے کہ مساجد بہت بڑی بڑی ہیں، ہزاروں اور سینکڑوں اس میں نمازی ہوتے ہیں، لیکن خشوع وہ بہت کم ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اول ما یرفع من هذه الامه الخشوع، اول خشوع ہی اس امت سے وہ اٹھائی جائے گی۔ وانها لکبیرۃ الا علی الخاشعین، اللهم اجعلنا من الخاشعین، آمین۔ الذین یظنون، یہ اب خاشعین کی تعریف اور تفصیل ذکر ہو رہی ہے، اللہ رب العزت ان کی تفصیل وہ ذکر کر رہا ہے۔ الذین، یہ خاشعین کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں یظنون، جو یقین رکھتے ہیں، انہم ملاقو ربہم، کہ وہ ملاقات کریں گے اپنے رب سے، ملنے والے ہیں اپنے رب کے ساتھ، وانہم، اور کہ یہ لوگ الیہ، اس اپنے رب کی طرف، راجعون، لوٹ کر جانے والے ہیں۔ تو یہ ان کی صفات ہے خاشعین کی۔ الذین یظنون، اور بعض مفسرین نے کہا ہے کہ یہ طریقہ اور سبب خشوع بھی ہے کہ انسان میں خشوع کیسے آئے گی، کیسے انسان اپنے آپ میں خشوع کی صفت وہ پیدا کر سکتا ہے؟ تو یہ ہے کہ اللہ کی ملاقات پر یقین رکھو۔ یہ یقین آپ کا مضبوط اور پختہ ہونا چاہیے کہ مجھے ایک دن اللہ تعالیٰ سے ملاقات وہ کرنی ہے، اس کے سامنے جانا ہے۔ یہ یقین آپ کا بن جائے تو آپ کے دل میں اس دن کا، اس ملاقات کی وہ ہیبت بیٹھ جائے گی، اس کی عظمت اور خوف آپ کے دل میں بیٹھ جائے گی کہ اتنی بڑی ذات کے ساتھ میری ملاقات ہونے والی ہے، تمام عالم اور تمام دنیا کے سامنے۔ تو اس سے آپ کے دل میں وہ خشوع کی صفت پیدا ہوگی۔ تو یہ پھر ایک قسم کی علت اور سبب ہے خشوع کے لیے اور طریقہ ہے۔ الذین یظنون، ظن یہاں پر پھر یقین کے معنی پر ہے۔ الذین یظنون کا مطلب اور معنی یہ ہے کہ الذین، وہ لوگ، یظنون، جو یقین رکھتے ہیں، اور ظن بمعنی یقین، یہ اس لیے ہم استعمال کر رہے ہیں یہاں پر، یہ معنی اخذ لے رہے ہیں کیونکہ اللہ رب العزت نے ان لوگوں کی مدح کی ہے، ان کی تعریف کی ہے کہ یہ لوگ قابل مدح ہے، قابل تعریف ہے، جن میں یہ صفات ہو۔ اگر ظن کا اپنا معنی لیا جائے، کیونکہ ظن کا اپنا معنی ہے اعتقاد غیر جازم، اعتقاد غیر جازم، کہ آپ کا جو عقیدہ ہے اس میں کوئی جزم نہ ہو، اس میں پختگی نہ ہو۔ اگر اس معنی پر لوگے تو پھر یہ کفر بن جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ملاقات اس میں، اس پر لقاء پر اس کو آپ کو پختگی ہونی چاہیے، اس پر آپ کو یقین ہونا چاہیے۔ یہ تو کفار ہے کہ اللہ تعالیٰ کی لقاء اور ملاقات اس میں شک کرتے ہیں اور اس میں پختگی ان کے عقیدے میں نہیں ہوتی۔ تو اس لیے یہاں ظن بمانے یقین ہے۔ اور قرآن میں ظن بمانے یقین استعمال ہوا ہے دوسری جگہ پر بھی، اور اس کے لیے مفسرین نے یہ قاعدہ بیان کیا ہے کہ ظن کے صلے میں جب ان آ جائے تو یہ بمانے یقین اور اعتقاد ہوتا ہے۔ ظن کے معنی میں ان آ جائے، یہاں پر بھی یظنون انہم، یہاں پر بھی ان آیا ہے۔ اور دوسری آیات میں قرآن کریم میں یہ کہ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، وہاں پر بھی سورہ حاقہ میں جب اللہ تعالیٰ وہ جنتیوں کا قول نقل کر رہا ہے، جب جنت کا تذکرہ ہو رہا ہے، ان کے انعامات کا ذکر ہو رہا ہے، تو وہ یہی کہہ رہا ہے کہ انی ظننت انی ملاق حسابیہ۔ وہاں بھی ظن بمانے یقین ہے کہ مجھے یقین تھا کہ مجھے اس حساب والے دن اور اپنے حساب سے ملاقات کرنی ہے، مجھے حساب دینی ہے، تو وہاں پر بھی انی آیا ہے۔ اور دوسرے سورہ مطففین میں الا یظن اولئک انہم مبعوثون، وہاں پر بھی انہم ان آیا ہے، ان آیا ہے۔ تو یہ ان
جب صلہ میں آ جائے ظن کے صلے میں تو پھر یہ بمانے یقین ہوتا ہے. اور یا دوسرے مفسرین معنی کرتے ہیں ظن بمانے علم، الذین یعلمون انہم ملاقو ربہم. ظن بمانے علم کا وہ معنی رکھتے ہیں. اور علم میں بھی اعتقاد ہوتی ہے، علم میں بھی اعتقاد ہوتی ہے، پختگی ہوتی ہے. تو پھر ظن بمانے علم بعض مفسرین وہ لیتے ہیں. الذین یظنون، وہ لوگ جن کو یقین ہے اور علم ہے اس بات پر، انہم کہ ان کو ملاقو ربہم اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے. اور اگر ظن بعض مفسرین وہ لے کے نہیں، ظن اپنے معنی پر ہے، ظن غیر جازم، اعتقاد غیر جازم اپنا معنی پر اگر آپ ظن کو حمل کر لے تو پھر بعض مفسرین وہ یہاں پر بہت سارے احتمالات اور توجیحات وہ نکالتے ہیں کہ یہاں پر پھر آیت میں کچھ توجیحات ہیں. وہ یہ ہے کہ یہاں پر پھر ملاقو، یہ ملاقات بمانے خوف، خوف موت ہیں. یظنون ان کو پھر اگر آپ گمان کے معنی پر حمل کرو گے تو انہم ملاقو، پھر ملاقات سے آپ معنی لوگے کہ ان کو خوف موت ہے. اور موت اس پر انسان کو گمان ہوتا ہے اور یقین نہیں ہوتا کہ ان کو موت کہاں پر آنی ہے، تو اس لیے ظن بمانے خوف موت ہیں. پھر اور دوسرا یہ ہے کہ ملاقو، ملاقات بمانے اپنے ثواب اور اجر کے ساتھ ملاقات کرنا، تو یہ ظن بمانے پھر گمان ہو جائے گا، کیونکہ عمل پر ان کو پھر خوف ہوتا ہے کہ ہمارے عمل پر ہمیں ثواب ملے گا کہ نہیں ملے گا. ایسا نہ ہو کہ ہمارے اعمال وہ برباد ہو جائے، ضائع ہو جائے اور اجر اور ثواب بھی ہی نہ ملے. تو پھر ملاقات سے مطلب ہے کہ ملاقات اپنے اعمال سے، ان کے اجر اور بدلے اور ثواب سے ملاقات. تو الذین یظنون کہ وہ لوگ جن کو گمان ہے انہم ملاقو ربہم کہ وہ شاید ان کو اپنے اعمال کی وہ اجر اور ثواب اور بدلہ وہ مل جائے، تو ان کو خوف ہوگا احباط اعمال کا کہ ہمارے اعمال برباد نہ ہو جائے. اور یا پھر بعض مفسرین وہ تقدیر نکالتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اصل میں معنی آیت کا یہ ہے الذین یظنون انہم ملاقو ربہم بذنوبہم، کہ ان کو یقین ہے اور ان کو گمان ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ان کا آخری خاتمہ وہی خراب ہو جائے، سوء الخاتمے سے ان کو خوف ہے. الذین یظنون وہ لوگ جن کو گمان ہے انہم ملاقو ربہم کہ ایسا نہ ہو کہ ان کی ملاقات ہو جائے اپنے رب کے ساتھ بذنوبہم، ایسی حالت میں کہ ان کا خاتمہ خراب ہو چکا ہو اور وہ گناہوں میں مبتلا ہو چکے ہو یا کفر اور شرک میں مبتلا ہو چکے ہوں. تو پھر یہ آیت اس آیت کی ساتھ مشابہ ہو جائے گی کہ وہ سورہ غالباً سورہ مؤمنون میں ہے الذین یؤتون ما اتوا وقلوبہم وجلہ، کہ مومن کی صفت یہ ہے کہ یؤتون ما اتوا کہ وہ اعمال کرتے ہیں، یؤتون ما اتوا وقلوبہم وجلہ لیکن ان کے دلوں میں خوف ہوتی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ہمارے یہ اعمال یہ ضائع ہو جائے. الذین یظنون، یظنون ظن پر جیسے ہم نے تعریف کی اعتقاد غیر جازم، اور یہ کہتے ہیں ترجیح احد الجانبین کہ آپ کو کسی بات میں شک ہو اور آپ ایک جانب آپ کی ترجیح زیادہ ہو تو اس مرجح جس طرف آپ کی ترجیح زیادہ ہو اس کو کہتے ہیں ظن. اور نحات کے مطابق پھر ظن اور شک ایک چیز ہے، وہ ظن اور چیز کو ظن اور شک کو ایک ہی چیز مانتے ہیں. اور ظن کبھی کبھی تہمت کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے اور ظن بمانے کذب بھی استعمال ہوتا ہے، جھوٹ کے معنی پر بھی ظن استعمال ہوا ہے. پھر عرب کا قاعدہ یہ ہے اور استعمال یہ ہے کہ وہ ظن کو محسوسات میں استعمال نہیں کرتے بلکہ ظن کو معنویات میں استعمال کرتے ہیں. عرب اس طرح نہیں کہتے، یہ قول عرب کے مطابق غلط ہے کہ اظن حاضر الحاضر، کہ مجھے گمان ہے کہ وہ شخص یا یہ چیز حاضر ہوگی. تو اب شخص پر یہ شخص ایک مخصوصات میں سے ہے تو اس پر وہ
ظن کا لفظ استعمال اس کے لیے نہیں کرتے، بلکہ غیر مخصوص اشیاء میں، معنویات میں اس کا استعمال کرتے ہیں۔ ظن اور مادہ ظن قرآن کریم میں یہ 69 دفعہ استعمال ہوا ہے، اور طریقہ استعمال کا ظن میں مختلف طریقوں پر استعمال ہوا ہے۔ غلط گمان پر، ناجائز گمان، اس پر بھی استعمال ہوا ہے۔ علم اور یقین کے مقابل بھی استعمال ہوا ہے، ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، وہاں پر بھی ظن آیا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے اور سورہ حجرات میں منع کیا ہے غلط گمان سے، غلط ظن کرنے سے، اللہ تعالیٰ رب العزت نے منع بھی فرمایا ہے۔ تو الذین یظنون انہم ملاقو یہ لقاء سے ماخوذ ہے، اس کی تفصیل گزر چکی ہے۔ ملاقو ربہم، پھر یہاں پر مفسرین نے ایک مسئلہ بیان کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ مجسمہ یہ ملاقو ربہم اس لفظ سے وہ استدلال کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت کے لیے وہ جسمیت کے قائل ہے، اور اللہ رب العزت کے لیے جسم ثابت کرتے ہیں۔ یہ مجسمہ یہ ایک فرقہ باطلہ گزر چکا ہے، اور ان کی دلیل وہ یہ ہے کہ ملاقو ربہم، ملاقات یہ اس سے ملاقات سے مطلب ذوات کی ملاقات ہے، اجسام کی ملاقات وہ مراد ہے۔ تو انسان اپنے رب سے ملاقات کرے گا، انسان بھی ذات ہے، جسم ہے، تو اللہ تعالیٰ وہ بھی نعوذ باللہ ذات اور وہ بھی جسم ہے، تو لقاء ہوتی ہے مابین اجسام سے، مابین اجسام۔ لیکن اس کا جواب مفسرین نے یہ کیا ہے کہ یہاں پر ذکر ملاقات ہے مگر مراد ادراک ہے، کیونکہ اصل ملاقات میں وہ مقصود ادراک ہی ہوتی ہے، ادراک ہی مقصود ہوتی ہے، اور جب دو جسم آپس میں وہ مل جائے تو وہ سبب ادراک ہی بنتی ہے۔ تو یہاں پر مقصد وہ لقاء سے پھر ادراک مقصود ہے کہ اللہ رب العزت کے ساتھ ان کی ملاقات ہوگی۔ یہاں پر ملاقات انہم ملاقو ربہم، اس کا مصداق یہاں پر یہ ہے کہ یا تو 3 معنی پر یہاں پر مستعمل ہے، یا موت کے معنی پر انہم ملاقو ربہم، موت کے معنی پر استعمال، یہاں پر موت کا معنی ہے، یا بعث بعد الموت، اور یا رؤیت اللہ، اللہ تعالیٰ کی رؤیت اور دیدار مراد ہے۔ انہم ملاقو ربہم یعنی یہ لوگ مر کر اپنے رب کے پاس لوٹ کر جانے والے ہیں، یا بعث بعد الموت مراد ہے، اور یا ملاقو ربہم سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کی رؤیت اور دیدار، کہ اللہ تعالیٰ کو وہ دیکھیں گے، ان کی رؤیت نصیب ہوگی۔ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ راجعون، وَأَنَّهُمْ اور یہی لوگ الیہ اس اللہ کی طرف راجعون ان کو لوٹ کر جانا ہے۔ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ راجعون، الیہ ضمیر یہ رب العالمین اللہ تعالیٰ کی طرف یہ راجع ہے، وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ راجعون، اللہ کی طرف ان کو لوٹ کر جانا ہے۔ یہاں پر ایک اور فرقہ باطلہ ہے، تناسخیہ، تناسخ کے وہ قائل ہے۔ ان کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ روح یہ قدیم ہے، روح یہ قدیم ہے، کیونکہ اس روح کو وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ راجعون، اس روح کو اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، تو اللہ کی ذات وہ قدیم ہے، اور روح اس کو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اور رجوع میں یہ قانون ہے کہ چیز کی رجوع کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز اس کے ساتھ پہلے سے اور ازل سے پہلے ہی سے وہ چیز اس کے ساتھ موجود ہو۔ مثال کے طور پر یہ پین ہے، اس کا سر اس کے ساتھ یہ لگا ہوا ہے، پہلی سے اس کے ساتھ یہ موجود ہے، اب میں اس کو جدا کرتا ہوں اس سے، ٹھیک ہے، تو یہ سے جدا ہو گیا، اب دوبارہ اس کی طرف لگانا ہے اور اس کو طرف لوٹ کے لے کر جانا ہے، تو اس کو کہتے ہیں رجوع، ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں رجوع۔
تو اسی طرح وہ اب کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے یہ قدیم ہے، تو اس کے ساتھ یہ روح کا تعلق بھی قدیم ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے مثال کے طور پر، اور یہ روح ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، تو اس روح کو اب اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف لوٹ کر جانا ہے، رجوع کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات قدیم ہے تو یہ روح بھی کیا ہو گیا؟ یہ بھی قدیم ہو گیا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اول تو اللہ تعالیٰ کے لیے یہ قدیم کا لفظ استعمال کرنا یہ قرآن اور حدیث سے ثابت نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے لیے قدیم کا لفظ استعمال نہیں ہوا قرآن اور حدیث میں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے لیے هو الاول والآخر، اللہ تعالیٰ کے لیے اول کا لفظ استعمال ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کو الاول کہا جاتا ہے نہ کہ قدیم کہا جاتا ہے، کیونکہ قدیم کا اطلاق تو مخلوق پر بھی ہوا ہے، مخلوق کو بھی اللہ تعالیٰ نے قدیم کہا ہے۔ وہ آیت حتی عاد کالعرجون القدیم، چاند کے بارے میں جو آیت آئی ہے کہ چاند حتی عاد کالعرجون القدیم، چاند اپنی اصل کو لوٹ جاتی ہے جیسے وہ کھجور کی وہ شاخ ہو پرانی، اس کی طرح ہو جاتی ہے، چھوٹی ہو جاتی ہے۔ تو اب قمر اور چاند یہ تو مخلوق ہے، اس کو بھی قدیم کہا گیا ہے، تو اسی لیے قدیم کا اطلاق اللہ تعالیٰ پر نہیں ہوتا۔ دوسرا امام رازی رحمہ اللہ اس نے جواب کیا ہے کہ یہاں پر الیہ راجعون، رجوع کا مقصد یہ ہے کہ یہ روح اس کا اصل مالک اور خالق وہ اللہ تعالیٰ ہے، تو یہ روح اپنے اصل خالق اور مالک کی طرف لوٹے گی، کیونکہ نفع اور نقصان دینے والی ذات وہی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو اسی لیے رجوع کا مقصد یہ ہے کہ اپنے اصلی خالق حقیقی اور مالک حقیقی کی طرف اس کو لوٹ کر جانا ہے۔ اور امام ابو حیان رحمہ اللہ اس نے جواب کیا ہے کہ وَأَنَّهُمْ إِلَىٰ أَمْرِ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ، وہ اپنے رب کے امر کی طرف لوٹ کر جائیں گے۔ تو اسی لیے روح کو قدیم کہنا یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ روح یہ مخلوق ہے، اور مخلوق ہر مخلوق وہ حادث ہے نہ کہ قدیم ہے۔ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور ان کو اللہ کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے۔ صلی اللہ تعالیٰ خیر خلقہ محمد۔